میں نے سر شور نہیں لگانی، ایک چند شعر آپ کو منقبت کے سر میں سنا دی. بات سمجھیں، غور کریں. جس دور میں آپ اور میں جی رہے ہیں یہاں شر زیادہ ہے، خیر کم ہے. ہر آنے والا شریر مختلف راستوں سے دین کا چور بننا چاہتا ہے، وہ آپ کے دلوں سے دین نکالنے کی صحیح کر رہا ہے. آپ نے اپنے ایمان مضبوط رکھنے. کیسے مضبوط رہیں گے؟ جب قرآن سے جڑ جاؤ گے، جب حضور کی سنت و سیرت سے جڑ جاؤ گے آپ کے ایمان مضبوط ہو جائیں گے. تو کیا کہا؟ والذی جاء بالصدق، وہ ہستی جو سچ لے کر آئی. آگے کیا فرمایا؟ وصدق بہ، اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی. بعض کہتے ہیں کہ یہ حدیث آیت طیبہ صرف حسین ابوبکر صدیق کے لیے اتری تھی، لیکن اگر اس کا مفہوم جانے تو پتہ چلتا ہے یہ حضور کے سارے صحابہ کے لیے اتری. والذی جاء بالصدق، وہ ہستی جو سچ لے کر آئی. وصدق بہ، اور جن لوگوں نے اس سچ کی تصدیق کی، جنہوں نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمدا عبدہ ورسولہ، جنہوں نے یہ تصدیق کی واقعی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، واقعی آپ اللہ کے اولو العزم پیغمبر ہیں. تو یہ جو تصدیق کرنے والے ہیں ان کے بارے میں رب فرما رہا ہے اولئک ھم المفلحون. کس کس کو نکالو گے ظالموں؟ کس کس کو نکالو گے؟ رب نے تو کسی کی طرف اشارہ ہی نہیں کیا. اللہ کریم نے تو فرمایا اولئک ھم المفلحون، یہ سارے کے سارے کامیاب ہیں، یہ سارے کے. دوسرا مقام کیا کہا صحابہ اکرام کے بارے میں؟ آپ میں سارے آپ کو جب صحابی کا نام لیتے ہیں تو ساتھ کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ ہو، بولو نا، رضی اللہ عنہ. مانا کیا ہے؟ اللہ ان سے راضی ہوا. اللہ ان سے راضی ہو نہیں، اللہ ان سے راضی ہوا. ماضی کی بات ہے. رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا. اب یہ بھی میں آپ نہیں کہہ رہے، رب کہہ رہا. ادھر کہا اولئک ھم المفلحون، وہ سارے کے سارے کامیاب ہیں. تو حضرت ابوبکر سے لے کر آخری صحابی تک سب کامیاب ہیں. قرآن کہہ رہا ہے نا سب کامیاب ہیں. دوسرے مقام پہ کیا کہا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. صرف اللہ ہی ان سے راضی نہیں، یہ سارے اللہ سے راضی ہیں، یہ سارے اللہ سے راضی ہیں. اسی طرح تیسرا مقام قرآن پڑھ رہا ہوں، محمد الرسول اللہ والذین معہ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور وہ جو ان کے ساتھ ہوئے، جو ان کے ساتھ. اب جو میں کون نہیں آیا؟ جو میں تو دیواریں کھڑی کرتا ہے. جو میں کون؟ ہم کسی کی پہ تنقید نہیں کرتے، بات قرآن کی کرتے ہیں. کہا والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہوئے. ان کی شان کیا ہے؟ کہا اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر تو بڑے سخت ہیں. کافروں پر تو بڑی نکتے کی بات بتانا چاہتا ہوں، کافروں پہ تو بڑے سخت ہیں. رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحیم ہیں، آپس میں بڑے. اب مجھے بتاؤ کیا سیدہ فاطمہ صحابیہ نہیں؟ کیا حضرت علی صحابی نہیں؟ کیا حضرت سیدنا امام حسن صحابی نہیں؟ وہ اہل بیت بعد میں ہیں، صحابی پہلے ہیں کہ انہیں پیدائش کے ساتھ ہی ایمان نصیب ہوا ہے. ہر صحاب، ہر اہل بیت کا رکن، حضور کے خاندان کا ہر فرد صحابی بھی ہے. سارے صحابی ہیں نا. انہوں نے صحابی کون ہوتا ہے؟ جس نے نظر ایمان سے رسول اللہ کو دیکھا. ایک بات سناؤں بڑی خوبصورت سی. جنگ ہو رہی تھی، دوران جنگ ایک بدو جو ابھی کلمہ نہیں پڑا تھا، دوران جنگ وہ راستے پہ سے گزر رہا ہے. اس نے جنگ دیکھی، خطرہ دیکھا، رک گیا. پھر پتا چلا کہ مسلمانوں کے نبی کی کافروں کے ساتھ جنگ. اللہ نے اس کے دل میں ہدایت کا شعور ڈال دیا. وہ پوچھتا پوچھتا رسول اللہ کے قریب ہوا. یہ ہیں ہمارے سپہ سالار. قریب ہوا اور پوچھنے لگا اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو کیا میرے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اگر مسلمان ہو جاؤں. اب میں آپ کو صحابی کی شان بتانے لگا. پچھلے گناہ بخشے جائیں گے؟ سرکار دو عالم مسکرائے. حضور نے فرمایا الاسلام یادم ما قبلہ،
تجھے خوشخبری ہو اگر تو کلمہ پڑھے تیرے پچھلے سارے گناہ بخشے جائیں گے، تیرے کفر کا دور اللہ معاف کر دے گا، اس کلمے کی برکت سے تجھے اللہ ایمان کی لذتوں کے صدقے پچھلے سارے گناہوں کی معافی عطا۔ تو اس کے اندر جب یہ بات گئی نا تو مچلا، اور مچل کے گھوڑے سے اتر کے حضور کے قدم چوم کے کلمہ پڑھنا چاہا، ابھی کلمہ پڑھا نہیں، دل میں خواہش پیدا ہو گئی، اس خواہش کی تکمیل کے لیے گھوڑے سے اترنا چاہا، اترتے ہوئے رکاب میں پاؤں پھنسا، گردن نیچے لگی اور جان چلی گئی۔ ابھی تو اس نے باقاعدہ کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا، لیکن دل مومن ہو گیا تھا اور نظر ایمان سے رسول اللہ کو دیکھ چکا تھا، نظر ایمان سے رسول اللہ کو دیکھ چکا تھا۔ آج محدثین اس بات پہ متفق ہیں کہ اس صحابی کی بھی کوئی ولی کتب ابدال اس کی برابری نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے نظر ایمان سے نبی پاک کو دیکھ لیا تھا۔ حضور نے فرمایا میرے غلاموں آؤ، اس بھائی کو غسل بھی دو، کفن بھی دو، اللہ کریم نے اس کے گناہ بخشے ہیں اور اسے تمہاری صف میں شمار کر دیا، اس کی بخشش فرما دی۔ یہ مقام ہے صحابی کا کہ عمل ابھی کوئی بھی نہیں کیا، صرف نگاہ ایمان سے رسول اللہ کو دیکھا۔ تو کیا حضور کے سارے خاندان نے حضور کو نظر ایمان سے نہیں دیکھا؟ اللہ فرما رہا ہے سب صحابی ہیں، اور صحابیوں کی شان یہ ہے رحماء بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دوست ہیں، مہربان ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اللہ فرما رہا ہے مہربان ہے اور تو ان دونوں کے جھگڑے کھڑے کرے، تو سپاہ صحابہ اور سپاہ محمد بنا دے، یہ بات غلط ہے۔ اہل بیت اور صحابہ میں کوئی تضاد نہیں تھا، سب ایک دوسرے کو چاہنے والے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، دور خلافت ہے آپ کا، بیٹا روتا روتا گھر داخل ہوتا ہے، ابا جی آج عجیب بات ہو گئی، آج حسین اور میں کھیل رہے تھے اور حسین نے مجھے کہا تم میرے غلام کے بیٹے ہو، تم ہمارے غلام کے بیٹے ہو، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، اور حسین نے مجھے یہ طعنہ دیا ہے کہ تم ہمارے غلام کے بیٹے ہو۔ سیدنا فاروق اعظم جہاں بیٹھے ہوئے تھے نا فوراً اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہا بیٹے واقعی حسین نے تجھے یہ کہا ہے؟ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ بیٹے سے کہا جاؤ نا ایک دفعہ انہیں کہو پیار سے کہنا لکھ کے دے دے۔ ہائے ہائے، یہ ہے صحابہ کا اہل بیت کے ساتھ پیار، ان سے کہو لکھ کے دے دیں۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ بیٹے کے ساتھ خود تشریف لے گئے اور جا کے کہنے لگے حسین بیٹے یہ جو زبان سے آپ نے فرمایا ہے اسے تعریر فرمایا۔ اور ایک روایت یہ مصدقہ ہے کہ تعریر لکھی گئی، لکھ دیا امام حسین نے، پیار پیار میں لکھوا لیا حضرت عمر نے کہ تم ہمارے غلام کے بیٹے ہو۔ اب سیدنا عبداللہ ابن عمر سے کہا بیٹا یہ تعریر رکھ لو، جب مجھے دفن کرنے لگو تو میرے کفن کے نیچے یہ تعریر رکھ دینا، مجھے عمل سے تو کوئی بھروسہ نہیں کہ رب بخشے یا نہ بخشے، مجھے یہ یقین ہے حسین نے مجھے غلام کہا ہے بخشا جاؤں گا۔ یہ پیار ہے صحابہ و اہل بیت کا آپس میں۔ اور دوسری طرف آج میدان کربلا کے مناظر پیش کرنے والے، شہداء کی گنتیاں کرنے والے، اور کوفیوں کے اور امام علی مقام کے ساتھیوں کی جنگ کے بڑے بڑے بڑھا چڑھا کے بیان، شرم آتی ہے مجھے، یقین کریں کئی دفعہ تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ واقعی ملتان میں ہوا تھا اور یہ جو بیان کرنے والا ہے یہ دیکھ رہا تھا، اس طرح بڑا شہادت بیان ہوتی ہے۔ شہادت بہت بڑا رتبہ ہے، یہ وفا والوں کی بات ہے، ہمارا حسین وفا کا پیکر ہے، رضا کا پیکر ہے، وہ اشارہ کرتے تو سارے کوفی فی النار ہو جاتے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ سے اس کی رضا پہ راضی رہنے کی دعا کر لی تھی، اور انہوں نے نہیں، سرکار نے ہاتھ اٹھا کے پڑھ لیا تھا اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا، کرب کی گھڑی میں میرے حسین کو صبر بھی دینا اجر بھی دینا۔ تو وہ صابروں کے بادشاہ تھے نا، اس لیے انہوں نے تائید نہیں مانگی، مدد نہیں طلب کی، انہیں فنار کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، اشارہ کرتے تو ایسا ہو جاتا۔ خیر بات دوسری طرف چلی جائے گی، میں بالکل کلوز رہ کے آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج وقت ایسا آ گیا ہے کہ جب محبت کے نام پہ دھوکہ کیا جا رہا ہے، شر پھیلایا جا رہا ہے، ہم صحابہ کو ماننے والے بھی ہیں اور بے پناہ اہل بیت اطہار کا بھی قدر کرتے ہیں، یہ ہمارا مشرب ہے۔
وہ در والے ہیں، یہ گھر والے ہیں۔ صحابہ حضور کے در والے ہیں، وہ در مصطفیٰ پہ بیٹھے تھے اور فیض در لے رہے تھے، اور جو گھر کے اندر تھے اہل بیت اطہار وہ حضور کے گھر والے ہیں۔ دونوں کا مقام اپنا اپنا ہے۔ تو جو میدان کربلا میں شہیدوں کی لسٹیں بیان کرتے ہیں، زبان سے بولتے بھی ہیں، پھر بھی شر اندر رہتا ہے۔ ابو بکر ابن علی شہید کربلا ہے، عمر ابن علی شہید کربلا ہے، عثمان ابن علی شہید کربلا ہے۔ کون ہے یہ؟ کہو یہ علی کے بیٹے ہیں۔ اگر امام حسن علی کے بیٹے ہیں، امام حسین علی کے بیٹے ہیں، تو سیدنا علی کے بیٹے ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں۔ سیدنا علی شیر خدا کو اگر ان صحابہ سے پیار نہ ہوتا تو کیا ان کے ناموں پہ اپنے بچوں کے نام رکھتے؟ جیسے بغض ہوتا ہے، کیا وہ بھی اپنے جس کے ساتھ بغض ہو اس کے ناموں پہ اپنی اولادوں کے نام رکھتا ہے؟ یہ تین شہید کوئی انہیں جھٹلائے۔ سیدنا علی شیر خدا کے تین اور بیٹے بھی اس میدان پاک میں شہید ہوئے ہیں، اور وہ ابو بکر و عمر و علی عثمان ہیں۔ سرکار علی نے اپنے محبت کی خاطر اپنے ان بھائیوں کے ناموں پہ اپنے بیٹوں کے نام رکھے تھے۔ پیار ہے، محبت ہے۔ اور دو آیتیں میں نے پیش کی۔ تیسری آیت یہ کہا والذین معہ، جو بھی سرکار کے ساتھ ہوئے، رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آگے کمال کر دیا کہ تراہم رکعا سجدا، انہیں تو کبھی سجدے میں دیکھے گا، کبھی رکوع میں دیکھے گا۔ قرآن یوں تعریفیں کرے کہ ان کا تو کبھی سجدہ چوکا ہی نہیں، کبھی نماز قضا ہی نہیں ہوئی۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پیشانیوں سے سجدوں کی لذتیں چھلک چھلک کے نظر آ رہی، دیکھنے والوں کو جھومر نظر آتا ہے ان کے ماتھوں پر سجدوں کا اور رکوع کا۔ یہ ان کی شان ہے۔ ایک طرف یہ بیان، یہ صحابہ کی شان ہے، دوسری طرف قرآن عظیم اٹھا لیں، 77 آیات طیبہ قرآن عظیم کی اہل بیت اطہار کی شان میں آئی ہے، حضور کے خاندان شریف کی شان میں آئی۔ کہیں پردے کی بات ہوئی، کہیں حیا کی بات ہوئی، کہیں مقام کی بات ہوئی۔ اب جو میں نے آپ کو اشارہ دیا اور پڑھی بطور مضمون، میں نے جس آیت کو پڑھا کہ یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ چاہتا ہے نبی کے گھر والوں کہ وہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاکیزہ تر کر دے۔ ادھر وہ بھی پاک، ادھر یہ بھی پاک۔ انہیں بھی اللہ کے نبی کی محبت اور پیار حاصل، انہیں بھی اللہ کے نبی کا پیار اور محبت حاصل۔ حضور نے فرمایا اصحاب النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ صحابہ کی شان ہے۔ لوگوں، میرے سارے صحابی ستارے ہیں۔ حضور نے کسی کی کلاسیفیکیشن کی، اور جن صحابہ کرام کے بارے میں لوگ زبان کھولتے ہیں، سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی کے بارے میں تان کی زبان کھولتے ہیں، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے جبل احد پہ، دائیں ہاتھ میں ابوبکر کا ہاتھ ہے، بائیں ہاتھ میں سیدنا فاروق اعظم کا ہاتھ ہے، حضرت عثمان غنی پیچھے چل رہے ہیں۔ اچانک پہاڑ پہ وجد طاری ہوا، جب پہاڑ نے ان پاک ہستیوں کو اپنے اوپر دیکھا تو وجد طاری ہوا۔ حضور فرماتے ہیں یہ جبل احد مجھ سے پیار کرتا ہے اور میں اس سے پیار کرتا ہوں، وہی پیار تھا، وجد طاری ہوا جسے آپ زلزلہ کہتے ہیں۔ سرکار نے قدم شریف مارا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا اس کو، ایھا الجبل، اے پہاڑ رک جا، اما ترضیٰ، کیا تجھے نہیں خبر، اِنَّ عَلَيْكَ نَبِيٌّ، آج تیرے اوپر اللہ کا نبی ہے، وَصِدِّيقٌ، صدیق ہے، وَشَہِیدان، اور 2 شہید ہیں۔ جس کی شان یوں رسول اللہ بیان کرے، کہا ایک صدیق ہے، عمر بھی شہید ہے، عثمان بھی شہید ہے۔ حضور نے شہادت کی خوشخبری جبل احد پہ کھڑے کھڑے سنائی، حضور کہیں یہ میرے شہید ہیں۔ اور پھر سرکار نے فرمایا نا، اللہ کریم نے میرے 2 وزیر آسمانوں پر اور 2 وزیر زمین پہ رکھے ہیں، آسمانوں کے وزیر جبرائیل و میکائیل ہیں، زمینوں کے وزیر ابو بکر و عمر ہیں۔
ان صحابہ کی شان پہ کوئی بات کرے. کہا اصحابک النجوم، میرے صحابہ ستارے ہیں. فبأیہم، کیا معنی ہے؟ ان میں سے جس کے پیچھے بھی اقتدیتم، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ. وہ بلال ہو یا سلمان ہو، وہ صہیب ہو یا انس ہو، وہ ابو بکر ہو یا عمر ہو، جس صحابی کے پیچھے چلو گے اللہ تمہیں ہدایت کا نور عطا کرے. اس طرف یہ فرمایا، دوسری طرف رب سرکار فرماتے ہیں مثالو اہل بیتی کا سفینۃ نوح، میری اہل بیت کی مثال یاد رکھنا یہ نوح کی کشتی کی طرح ہے. جب نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کر لی تھی تو بچا وہی تھا جو ان کی کشتی میں سوار ہوا. مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. من راکب فیہا نجا، جو بھی اہل بیت کی محبت والی کشتی میں چڑھ گیا وہ نجات، جو اہل بیت کی کشتی میں چڑھ گیا وہ نجات پا گیا. اور آخری روایت، یہ مضمون صاحب کو سمجھ آ گیا. آخری روایت میں آپ کو بتاؤں کہ سیدنا علی اور سیدنا ابو بکر کی محبت کتنی تھی. حضور نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے اعلان فرمایا، لوگوں سنو، النظر علی وجہ علی عبادت. اب اس حدیث پاک کو وہ جو صرف اہل بیت کی محبت میں گم ہے وہ بڑھ چڑھ کے بیان کرتے ہیں، لیکن آؤ میں اس سے آگے کی بات بتاؤں. حضور نے فرمایا النظر علی وجہ علی عبادت. ہاں، میرے علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے، میرے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. بندگی کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچ چکا ہے، اللہ کی بندگی کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچ چکا ہے. بات سرکار نے ارشاد فرما دی، حضرت علی وہاں موجود نہیں تھے. کس نے حضرت علی کو سب سے پہلے خبر دی؟ اس ہستی کا نام ابو بکر. اگر محبت نہ ہوتی تو دوڑ کے جا کے بھائی کو بتا. سب سے پہلے جو دروازہ علی پہ پہنچا اس کا نام ابو بکر. سیدنا ابو بکر صدیق پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کی، اندر تشریف لے گئے. کہا علی آج میرے سامنے بیٹھو، علی میرے سامنے بیٹھو. بیٹھ گئے، پھر بس یوں کر کے ٹک ٹکی باندھ کے چہرہ علی دیکھنا شروع کر دیا. سیدنا علی شیر خدا نے کہا بھائی جان آج کیا ہے؟ آپ میرا چہرہ ہی دیکھتے جا رہے ہیں، چہرہ ہی دیکھتے جا رہے ہیں. کہا آج میرے سرکار نے فرمایا ہے النظر علی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. آج ابو بکر عبادت کر رہا ہے، آج ابو بکر عبادت کر رہا ہے. یہ ہے حب اہل بیت اور حب صحابہ. اگر اس دور میں ان کی محبت یہ تھی، دوستو تم میں کون ہوتے ہیں ان کی محبتوں میں دراڑ ڈال. آج 1450 سال بعد پیدا ہونے والے اس شرمناک حد تک آگے چلے جائیں کہ وہ سب صحابہ و اہل بیت میں تضاد ظاہر کریں. اب تضاد ظاہر ہوگا. دور رسالت مآب سے لے کر قیامت تک یہ ایک چین ہے جس کو صحابہ و اہل بیت کہتے ہیں. اور اللہ کا خاص فضل کیا ہے، ہم اللہ کی توحید کے پرستار بھی ہیں، اور جہاں جو شان، جو مقام، جو رتبہ رب العالمین کا ہے اور کسی کا نہیں جانتے. پھر اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے بڑا رتبہ مصطفیٰ کا ہے، جو رتبہ حضور کا ہے اور کسی کا نہیں. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منسوب ہونے والوں میں سے سب سے بڑا رتبہ صحابہ و اہل بیت کا ہے. پھر صحابہ و اہل بیت کے بعد تابعین آتے ہیں، پھر تبع تابعین آتے ہیں، تبع تابعین کے بعد آگے اتقیاء، محدثین، صلحاء آتے ہیں، اولیاء آتے ہیں، کتب اکتاب آتے ہیں. ہم خدا سے لے کر اولیاء تک سب کو مانتے ہیں. بس یہ پیغام ہے، سب کو مانتے ہیں اور کسی میں بھی شرارت کا کوئی عنصر کہیں بھی نہیں رکھتے. ہمارے دل صاف ہیں، محبت کرنے والے ہیں، اور محبت کرنے والوں کی سرشت اور عادت یہ ہوتی ہے وہ کیڑے نہیں نکالتے، وہ آنکھیں بند کر کے پیچھے چلتے رہتے. آج جس ولی کی بارگاہ میں آپ بیٹھے، ان ولیوں کا پیغام یہ ہے، خدا را کبھی بھی خدا اور مصطفیٰ کے ساتھ جھگڑا نہ کرنا،
کبھی اہل بیت و صحابہ کے ساتھ جھگڑا نہ کرنا یا اس تناؤ میں نہ جانا، بس نگاہیں جھکی رہیں اور ادب کرتے چلے جاؤ کہ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا۔ ادب سب سے پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہیں دین میں مقام نصیب ہو تو پھر ادب کی سیڑھی چڑھ جاؤ، یہ میاں فضل الدین کا پیغام ہے۔ اللہ پاک ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اللہ کریم ہمیں درد دل نصیب کرے، ان لوگوں میں ہمارا شمار فرما دے جو اللہ کے بندے، کہو اللہ کے بندے، اللہ کے حبیب کے غلام، حضور کے صحابہ کے غلام، حضور کی اہل بیت کے غلام۔ آج جہاں لوگ واقعہ کربلا سناتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ضرورت اس گفتگو کی ہے کہ بدتینتی اور بد فطرتی ختم کی جائے، شر پھیلانے والوں کے راستے روکے جائیں۔ خدا کی قسم کر کے کہیں کوئی میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، جتنے فرق ہیں نا، فرق اس کو مسالک بھی کہتے ہیں، مسلک، وہ سارے اللہ اور اس کے رسول سے ہی ملاتے ہیں، صرف دل میں برداشت ہونی چاہیے۔ مثال سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ لیں، جانا لاہور ہے، موٹر وے سے بھی لاہور جاتے ہیں، جی ٹی روڈ سے بھی لاہور جاتے ہیں، سیالکوٹ سے بھی لاہور رستہ آتا ہے، قصور سے بھی لاہور رستہ آتا ہے، ملتان سے بھی لاہور رستہ آتا ہے۔ تو اب جس راستے سے بھی کوئی آ رہا ہے اسے پتا ہے، خبر ہے کہ یہ راستہ لاہور جا رہا ہے، تو وہ اپنی منزل کی طرف چلا ہوا ہے۔ بھائی اپنے اپنے طریقے پہ سب کو اپنی منزل کی طرف بڑھ لیں، تم جس طریقے پہ ہو اس پہ رہو اور اس طریقے کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لو، منزل آشنا ہو جاؤ۔ منزل آشنا، سارے طرق رسول اللہ کی طرف جاتے ہیں، بس ایک چیز رہے، وہی جو میں نے پہلے کہی، ادب، بے ادبی نہ ہو۔ جب بندہ گستاخ ہوتا ہے تباہ ہو جاتا ہے۔ امال دیکھیں سرکار کی بارگاہ عالی میں بدو آئے تھے، بدو، ابھی انہیں تعلیمات اسلام کا پتہ بھی نہیں تھا، وہ نئے نئے کلمہ گو تھے، انہوں نے رسول اللہ سے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا اور انہوں نے آ کے دروازہ رسالت مآب کے باہر کھڑے ہو کے آواز لگائی تھی اور کیا کہا تھا، یا محمد اخرج الینا، اے اللہ کے نبی باہر آئیے، ہماری بات سنیے۔ تو جبریل امین کو رب نے دوڑایا تھا، جا جبریل انہیں سمجھا مصطفیٰ کی چوکھٹ کے باہر آ کے آوازیں نہیں لگاتے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے آقا اندر چلے گئے، میرا محبوب گھر تشریف لے گیا اور تم باہر سے آوازیں لگاتے ہو۔ آگے جا کے کہا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو نبی کا ادب نہیں جانتے انہیں عقل ہی نہیں ہے، وہ نرے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، وہ نرے بے عقل ہیں، انہیں کیا خبر کہ یہ چوکھٹ کتنی بڑی تھی، انہیں کیا خبر صحابہ کا مقام کیا ہے، اہل بیت اطہار کا مقام کیا ہے، جو بے ادب ہو گئے۔ تو آئیے ادب کے ساتھ اس بارگاہ میں رہیں، ادب کے ساتھ ذکر حسین کریں، ادب کے ساتھ ذکر صحابہ کریں، اپنی نگاہیں جھکائے رکھیں۔ اللہ نے جو مقام امام حسین کو عطا کیا ہے اس درجے میں وہ مقام اور کسی کا نہیں، اور جو مقام سیدنا ابو بکر کو بخشا ہے اس درجے میں اور کسی کا نہیں۔ ہر ایک اپنے درجے میں، اپنے مقام میں رب کی بارگاہ میں پہنچا ہے، ہم سب غلام ہیں اور ہمیں غلامی میں ہاتھ باندھ کے ان کے پیچھے چلنا ہے۔ اللہ پاک میری اس گفتگو کو قبول فرمائے، آپ کے ذہنوں کو تشفی اور صفائی نصیب کرے، اور خدا را جہالت میں جب تک مسئلے کا صحیح ادراک نہ ہو آگے ٹویٹ نہ کیا کریں، بنی بنائی خبر کو آگے نہ چڑھایا کریں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور آپ ایک دینی چیز ملتی ہے، پتہ نہیں صحیح ہے بھی یا نہیں، اور آپ اسے 20 10 دوستوں کو آگے بھیج رہے ہیں، اس طرح شر پھیل رہا ہے۔ جب تصدیق ہو جائے کہ یہ واقعی حدیث ہے، اللہ کے کلام کا ترجمہ ہے، بات درست ہے، پھر آگے اس کو پھیریں، پھر آگے اس کو پھیلائیں، جس قدر پھیلائیں گے اجر ملے گا۔ لیکن جب تک تصدیق نہ ہو اپنا ہاتھ روک لیں، آگے ٹویٹ نہ کریں، تصدیق ہو جائے تو آگے چلیں۔ اللہ علم کی رسائی عطا فرمائے، ہم سب کو ہوش کے ناخن نصیب کرے، جھکنے والی آنکھیں عطا فرمائے، ادب والے دل عطا کر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔